بڑی جو چیز ہے وہ ہماری تنہائی کے گناہ ہیں۔ کہاں تک آپ کی حدود ہیں، کہاں تک آپ اس کو کراس کرو گے؟ ساعتاً فساعتاً نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنوریا میڈیا کے پروگرام فکری مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جہان یعقوب، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں شیخ عظیمی صاحب، اور آج ہم نے زحمت دی ہے عامر سید صاحب کو بھی، جو CEO ہیں ڈی باکس کے، اس لیے کہ آج ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں اس ایشو پر ہم نے ضرورت اس بات کی سمجھی کہ اس کے دینی اور سماجی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مسائل کیا ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھی مدعو کیا جائے جن کا مشغلہ اور جن کی دن رات کی مصروفیت ہی اس حوالے سے ہے، اور وہ ایشو انتہائی برننگ ایشو ہے، اور ایک ایسا المیہ ہے اور ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ افتاد ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک ایسا فتنہ کہ جس کو ہم خود باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور فتنہ کہنے کے باوجود ہم اس سے نہ اپنی اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو روک سکتے ہیں، اور نہ ہم جو ہے اس حوالے سے کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے پہلے بڑا لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے ہیں اور یہ اس حوالے سے خیال نہیں کرتے، انتہائی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی باری آئی تو پھر وہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ پھر وہی کہانی ہے، المیہ ہے بہت بڑا۔ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہماری تنہائی کے گناہ ہیں۔ تو میں ابتدا اسی سے کروں گا، اور میں شیخ عظیمی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ تنہائی کے گناہوں کے حوالے سے شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، اور ہمیں ان تعلیمات کو کس طرح فالو کرنا چاہیے، خاص طور پر موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں رکھیں اور اللہ سے جو ہے بغاوت اور انحراف سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہر بالغ مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، اور مکلف اسی کو کہتے ہیں۔ بچے مکلف نہیں ہوتے، غیر مکلف ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے حوالے سے بھی والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو گناہوں کی بات آپ نے کی ہے، ظاہر ہے کہ سر والعلن، اعلانیہ جو ہمارے اعمال ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اور تقوی مطلوب ہے ظاہر اور باطن دونوں میں۔ لیکن زیادہ تر جو ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اور تقوی ایک مخفی چیز ہے۔ تو بندے کا سر کیا ہے اور اس کی جو ہے باطنی خیالات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں اس کے کیا معاملات ہیں، یہ اصل ہے۔ اگر بندہ جو ہے اس حوالے سے ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر اندر سے خدا نخواستہ وہ جو ہے اللہ کی بندگی سے دور ہے، طاعات سے دور ہے، تقوی اور خشیت، خوف خدا، تعلق مع اللہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایک طرح کا نفاق ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے حضرات نے بھی کہا، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ دوسرے بعض صحابہ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں۔ جہنم ہمارے سامنے جی، جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر تم وہاں بھی ایسے رہو گے جیسے میرے پاس ہوتے ہو، تو پھر تو فرشتے آئیں گے تمہارے ساتھ، تمہارے گھروں میں اور راستوں میں سلام مصافحہ کریں گے، تم اتنے مقبول ہو جاؤ گے، نورانی بن جاؤ گے۔ لیکن ساعتاً فساعتاً، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھڑی گھڑی آدمی بدلتا رہتا ہے، آپ اگر بدلتے ہو پھر ٹھیک ہو جاؤ، پھر خراب ہوتے ہو پھر ٹھیک ہو جاؤ، کمزوری آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، ایک ساری زندگی ایک مجاہدہ رہنا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم باطنی جو ہے ہماری کیفیات اور تنہائی میں ہماری کیفیات ایسی ہوں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اس انٹرنیٹ اور موبائل نے خاص طور پر جو ہے خرابی بہت پھیلا دی ہے، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ بڑوں کے پاس تو ہوتا ہی ہے موبائل، بچے بھی مانگتے ہیں، اور پھر جو لے سکتے ہیں وہ بچوں کو دلاتے ہیں، اور پھر وہ ان ساری چیزوں میں لگے رہتے، ہمارے کنٹرول سے بھی نکل جاتے ہیں، جو اس کے نتائج ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کا اس حوالے سے ان کی تربیت کریں، ان پر نظر رکھیں، اور اپنے آپ پر بھی نظر رکھیں، اس لیے کہ
الولد سر لأبیہ، آپ کا سر کیا ہے، آپ کے راز کیا ہے، وہ آپ کے بچے سے پتہ چلے گا. آپ سچے ہیں تو وہ سچ بولے گا، آپ جھوٹے وہ جھوٹ بولے گا، آپ خراب ہے وہ خراب ہوگا، آپ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں، اس لیے کہ بچے جیسے کہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، نہ یہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور بچوں کا بھی، اور ان کے دین کو بچائیں، اس لیے کہ یہ ایک ہمجہت برائی ہے اور اس میں اچھائیاں بھی ہے، لیکن ایک فتنہ ہے. فتنہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں خیر و شر دونوں چیزیں ہوں، اور آپ اس کے مفاسد سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایجابیات سے فائدہ اٹھائیں. تو دینی حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم سب پر. جی سید عامر سید صاحب، آپ ماشاءاللہ 20 سال سے سوشل ڈیجیٹل پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا جب آیا تھا تب بھی آپ میڈیا سے وابستہ تھے، اب یہ جو ہے وہ تقریباً برگوبار لا رہا ہے تو بھی آپ اس سے وابستہ ہیں. آپ کیا چینج دیکھتے ہیں معاشرے میں جب سے یہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا عام ہوا ہے؟ تو اس کی وجہ سے ہماری اخلاقی اقدار پر کیا اثر پڑا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ 20 سال سے الحمدللہ میڈیا کے پہلے پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، اس کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہیں. ہماری اپنی کمپنی ہے ڈی باکس سولوشنز کے نام سے، اور ہم پاکستان میں یوٹیوب کے پارٹنر ہیں اور ریونیو جنریشن پر کام کرتے ہیں. اور جو ہمارے ایڈورٹائزنگ کے جو ایڈوانس لیول ہے اس پر ہم آج کل کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک تو عام جو بچے آج کل سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ ایڈوانس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو بس یہ ہماری یہ سروسز ہیں، مختلف تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ہیں. سارے ہمارا تجربہ ہے 20 سال کا. تربیت اولاد کے اوپر جیسے شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ اصل میں تنہائی کے گناہوں سے جو ہے وہ سب نے پناہ مانگی ہے، ہمیں اس تربیت کو دیکھنا ہے. آج کل تو مطلب ماؤں کا مشغلہ ہی یہ رہ گیا ہے کہ مطلب وہ جو بچے کو چپ کرانا ہے، یا اگر ماں کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس نے موبائل دے دیا اور بچہ اب اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد ماں کچھ بھی کر رہی ہے، ان کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف. اس کے اندر بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جب بگڑنے کا ان کا ٹائم آتا ہے، جب ان میں شعور آتا ہے، تو اس کے اندر کئی مرتبہ اس میں پھر ایسے نگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ غالب آ جاتی ہے اس کی پوزیٹیوٹی پہ. کئی کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل نوجوان نسل کے بچے ہیں، اس کے اندر وہ رینسم ویئر ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے. یعنی کہ اب بچوں کو اوپر بچوں نے غلطی سے ظاہر ہے بچوں کا شعور بیدار کرنا ہے. ان نگیٹیوٹی میں بچے دھنستے جاتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر اس جرم میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑی مثال ہے کہ ابھی ہمارا کرنٹلی ایک کیس ہوا ہے. 14 سال کا بچہ تھا، اس کا موبائل لاک ہو گیا اور اس کے اوپر FBI کی طرف سے ایک الرٹ لکھا ہوا آیا کہ آپ جو ہے وہ پورنوگرافی میں ملوث ہیں اور آپ کے اوپر اتنی FBI نے آپ کی چیزیں موبائل لاک کر دیا ہے، اگر آپ اتنے پیسے آپ دیں گے تو موبائل آپ کا کھولیں گے. اچھا وہ بچہ ڈر کے ہمارے بتا بھی نہیں رہا کہ اس نے شاید میری چیزیں دیکھ لی ہیں، نہ اپنے والد کو بتا رہا نہ کسی کو بتا رہا، اور وہ کہیں سے اس نے پیسے جمع کر کے اور اس کو پیسے بھر دیے، اس کو جو بھی اس کی ایک لمٹ تھی. اچھا بعد میں پھر جب ان کو اویئرنیس نہیں ہے، بچہ تو چھپائے گا کہ میرا کوئی جرم پکڑا گیا ہے، حالانکہ اس نے وہ کیا نہ کیا ہو. اسی طریقے خیر وہ حالانکہ یہ بڑا رینسم ویئر ہے، چھوٹا سا سافٹ ویئر، آپ جائیں گے دوبارہ موبائل کی سیٹنگ کریں گے صحیح ہو جائے گا، مگر لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں، بچہ اس میں گھبرا جاتا ہے. اسی طرح واٹس ایپ کی تباہ کاریاں بہت بڑی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ بڑا سیکیورڈ ہے اور ہم خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کلاس میں دوستیاں ہوتی ہیں، دوستیوں کے بعد پھر وہ ان کی فحش کلامی تک بات آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کی فحش تصاویر تک بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے محفوظ ہیں. اس میں محفوظ نہیں ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈیٹا ڈارک ویب پہ بکتا ہے. یہ بچوں کو نہیں پتہ. جب وہ پھنس جاتے ہیں اس معاملے میں، ایک بچہ کا کیس ہمارے سامنے آیا، اس کے والد کے پاس کلاشنکوف تھی اور اس نے بچے نے تصویر کھینچ لی اس بچے کی. اس کی وہ تصویر پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی ہے کہ یہ بچہ 14 سال کا بچہ کلاشنکوف سے فائرنگ کیسے کر رہا ہے، جبکہ اس نے تو ویسے ہی خالی شو کے لیے ایک تصویر کھنچوا لی تھی. اس سے وہ اتنا بلیک میل ہوا کہ اس نے مطلب وہ صرف خودکشی نہیں کی، ورنہ وہ اس حد تک ڈسہارٹ ہو گیا. تو اب بچے اس میں پھنس جاتے ہیں. کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خالی دوستی کی 7ویں 8ویں کلاس کے بچے دونوں نے اٹھا کے انٹرنیٹ پہ دوستی ہوئی. یہ ہمارا یہ پٹیل پاڑا کا واقعہ ہے، دونوں نے خودکشی کی کلاس کے اندر، اسکول کے اندر. تو یہ اس کا انجام والدین سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل دے کے بری ذمہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ایک تو بالکل چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جیسے 6 سے 7 سال کی عمر تک، اور ظاہر سی بات ہے ان کو الگ سے پرچیز کر کے تو موبائل نہیں دیا جاتا. آپ کا اسمارٹ فون ہے، آپ گھر پہ گئے ہیں، بچہ ضد کر رہا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ بچے کو تو نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ کسی بھی چیز کو شیئر کر رہا ہے، کسی بھی چیز کو لائک کر رہا ہے، کوئی بھی پکچر آگے جا رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ہیں، وہ کون کون سے ٹولز ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے اپنے موبائل کو سیف کر سکتے ہیں؟ شیخ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں.
ایک تو اخلاقی پہلو ہے کہ ہم اس کا بچے کو ہم شعور پیدا کرتے ہیں, اس کی آگاہی پیدا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ تمہاری جو ہے وہ ایک ریڈ لائن کیا ہے, کہاں تک آپ کی حدود ہیں, کہاں تک آپ اس کو کراس کرو گے. تو اس معاملے میں تو شیخ عظیم صاحب 7 سال کے بچے ابھی کی بتا دیا, مگر اس کی تربیت تو ہے نا, 7 سال کے بچے کی بھی تربیت تو جو والدین پھر اس میں نفسیات یہ ہوتی ہے نا کہ جس چیز سے روکو بچہ وہی کرے گا. یہ بھی ایک عمومی نہیں, مگر دیکھیں بچے کو جو ہے آپ اس ٹائم اس سے بچے سے بات کریں, مطلب اس پہلو پر تو شیخ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہمیں بچے سے کس موڈ میں بات کرنی ہے, کس ٹائم بات کرنی ہے. اس کا ہم عمر کو تھوڑا سا اور پیچھے کر دیتے ہیں. 4 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, 2 سال کا بچہ, آج کل تو 1.5 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس سے اپنے موبائل کو سیو کرنے کا کیا ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا جو ہے مطلب شعوری پہلو یا اس کی تربیت کا پہلو وہ شیخ صاحب بتائیں گے. میں اس کو ٹیکنیکل پہلو بتاتا ہوں کہ والدین کیا کریں. اچھا, ہماری سب سے بڑا ہمارا ڈرا بیک یہ ہے یا بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری نسل کے لوگ تھے ان کے ٹائم پر موبائل آیا نہیں تھا. اب بچے ہم سے بہت آگے آ گئے. اچھا, ماں کو نہیں پتا کہ اس میں کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اچھا, بچہ وہ ماں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ بچوں کو, کیونکہ ماں کو تو نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے انسٹاگرام پہ بات کر رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے ٹک ٹاک پہ بات کر رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے اس نے آئی ایم او پہ بات کر رہا ہے. ماں تو زیادہ تر واٹس ایپ دکھا دے گا ماں کو تو کہ دیکھو جی میں تو کچھ نہیں کر رہا. یہ اس سے چھوٹے بچے اگر کوئی غلط چیزیں نہ دیکھ رہا ہوں, تو 4-5 سال کی بچی بھی آج کل اس کو چپ کرانے کے لیے ہم دے دیتے ہیں موبائل. اس کے لیے گوگل, اچھا یہ پوری دنیا کے اندر جو مطلب جو چائلڈ پورنوگرافی ہے بہت بڑا جرم ہے. امریکہ کے اندر بھی حالانکہ وہ بڑے گناہوں کی دلدل میں ہو, مگر یہ گناہ وہاں پر بھی بہت بڑا بالکل اسٹیٹ کی سطح پر تو وہ بھی اسٹیٹ کی سطح پر بہت بڑا جرم ہے کہ اس کے اندر بچہ انوالو نہ ہو جائے, کیونکہ وہ بچے کی تربیت نہ بگڑ جائے. اس کے لیے گوگل کے بہت اچھے ٹولز آتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے پہلے یوٹیوب بچہ آتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا وائس کے اوپر اس کے اوپر میسیج ڈالتا ہے جی کہ یہ کارٹون. اب اس کارٹون کے اندر نا بچے کی ایک ذہنی تربیت کی جا رہی ہے, اس کو کہیں نہ کہیں غلط راہ کی طرف لگایا جا رہا ہے. جی جی. اس کے لیے ایک جو ہے یوٹیوب کڈز ایک اپلیکیشن ہوتی ہے. بچوں کو جب بھی دیں تو وہ ایک یوٹیوب کڈز کو انسٹال کریں, اور بچہ پھر وہ مین یوٹیوب پر نہیں آئے گا. اس کڈز کے اندر پیرنٹل کنٹرول موجود ہے, یعنی جب وہ بچہ جب بچے کو موبائل دے تو یوٹیوب کڈز آن ہوگا, تو اس کے اندر اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو بچوں کو نہیں نظر آنی چاہیے. ابھی ہم نارمل یوٹیوب دے دیتے ہیں ان کو, اس کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے, پاپ اپ ویڈیوز آس پاس, ہاں سب کچھ آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے ہر موبائل میں. اس کے اندر پیرنٹل کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا اسکرین لاک کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو 1 گھنٹے کے لیے دینا, تو 1 گھنٹے کے لیے بچہ استعمال کرے گا, 1 گھنٹے بعد وہ آٹومیٹک لاک ہو جائے گا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ ہر موبائل کی سیٹنگ میں ہر موبائل میں ہوتا ہے, اور اس کا جو بھی اسمارٹ فونز آج کل آ رہے ہیں یہ پیرنٹل کنٹرول ہوتا ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اس کا اسکرین ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی ویب سائٹس پہ جا سکتا ہے, کہاں کہاں نہیں جا سکتا ہے. وہ جو تو پیرنٹل کنٹرول میں ہم جب بتائیں گے کہ یہ اتنے سال کا بچہ ہے تو اس کے حساب سے اس کو وہی چیزیں نظر آئیں گی. آپ چیک لگائیں گے کہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے کہ یہ الاؤ ہے, تو خالی وہ الاؤڈ لسٹ کو دیکھے گا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گوگل فیملی, یعنی اس کے اندر فرض کیجیے جو سرپرست ہے, اب فرض کیجیے کہ میں ہوں اور میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا نا, تو گھر میں کوئی بچہ ایسا ہوگا, کوئی رشتہ دار آپ کا ایسا ہوگا کہ جو اس ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہوگا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو, ہمارے والدین اس سے اتنا اویئر نہیں ہے, اور بچہ ان کے ساتھ ان کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے. تو ٹیکنیکلی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے خاندان میں تو کوئی ایسا بندہ ہوگا نا, فرض کیجیے میں گھر کا سربراہ ہوں, تو گوگل فیملی کیا کرتا ہے کہ آپ ایک مینیجر مقرر کر دیتے ہیں خاندان کا, ٹیکنیکل مینیجر. آپ کا وہ کزن ہو, آپ کی والدہ ہو, یا اس کو پلے اسٹور سے یا گوگل مینیجر آپ گوگل پہ لکھیں گے, گوگل سے آ جائے گا. گوگل مینیجر پر آپ آ جائیں, یہ گوگل فیملی کہلاتی ہے. گوگل فیملی میں آپ ایک کو مینیجر مقرر کر دیں گے اور اس کے ساتھ اپنے سارے موبائل اٹیچ کر دیں گے. اب آپ کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, آپ کی جو بھی فیملی ہے, تو ایک آپ کا مینیجر ہے جو ٹیکنیکل ان باتوں کو سمجھتا ہوگا. آپ کی فیملی میں کہیں نہ کہیں بندہ ایسا تو ہوگا آج کل کے, فرض کیجیے کہ بڑا بھائی ہوتا ہے, اب باقی چھوٹے بچے ہیں, مگر ایک بچہ ایسا کہ جو ابھی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو. آپ نے اس کو مینیجر بنا دیا فیملی کا, اور اس کے ہاتھ میں پھر کنٹرول آ گیا. اس کے نیچے جتنے بھی جو ایسوسیٹ ممبرز ہوں گے ان سب کا کنٹرول اس کے پاس آ رہا ہوگا کہ کون کون سی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں, کتنی دیر یوز کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, کس اپلیکیشن پہ کتنا وقت صرف کیا ہے, یہ اور وہ جس چیز کو چاہے گا, مطلب سمجھ لیں کہ آٹومیٹک مانیٹرنگ اسٹارٹ ہو جائے گی ان چیزوں کو. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. نمبر 1 ایک پیرنٹل کنٹرول لگا دیں, نمبر 2 یوٹیوب کڈس کو استعمال کریں, اور تیسری چیز گوگل فیملی. تو یہ 3 چیزیں استعمال کریں گے جیسے کسی حد تک. اچھا, مگر ان سب کے ساتھ ساتھ عظیم صاحب کی بات زیادہ اہم ہے کہ اس بچے کا شعور بیدار کریں کہ بھائی آپ کو یہ لائن کراس نہیں کرنی ہے. اچھا, وہ گیمز کی ہم بات کر لیتے ہیں,
تو اس میں بچے جو ہے وہ مختلف قسم کے گیمز جو ہے وہ انسٹال کر لیتے ہیں، اور پھر وہ انسٹال کرنے سے پہلے وہ لوگ آپ سے ڈیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو پتہ نہیں، وہ خود ہی جو ہے وہ چیزیں اوپن کرتا چلا جاتا ہے، وہ کلک کرتا چلا جاتا ہے، یوں آپ کا ڈیٹا کہیں اور چلا جاتا ہے، ہیک ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ ہیکنگ والے ہی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل ہے؟ گیمنگ اتنی بڑی سازش ہے کہ اس کے اندر بچہ اپنی تعلیم والیم، اپنی روٹین، فزیکل سب کچھ چھوڑ کے وہ گیمنگ میں چلا گیا، اور پوری دنیا اس کو پروموٹ کر رہی ہے گیمنگ کو۔ آپ لائیو پہ آ جائیں، پب جی پہ آ جائیں، آپ لالچ بھی دے رہے ہوتے ہیں، فری فائر فلاں گیم کھیل لیں، اس سے اتنے ڈالر کما لیں، اتنے اسٹار کما لیں، یہ کر لیں۔ ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہماری فیملی کے اندر 4 بچوں کا گروپ ہم نے پکڑا کہ جو ایک پیسے چرا کر، اور وہ ایک بچے کو پیسے دیتے تھے، وہ بچہ جا کے ٹوکن خریدتا تھا، وہ ٹوکن پھر اس کو اپلوڈ کرتا تھا، اور 4 بچے کھیل رہے ہوتے تھے، لائیو کر رہے ہوتے ہیں، لائیو کے پیسے ملیں گے، یہ ٹرکس ملیں گی، یہ چیزیں کر۔ بچہ اس میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو آپ کو اتنا ہی چھپا لیں، وہ کہیں باہر جا کے کھیلے گا، وہ چھپ کے کھیلے گا۔ ان سب کا نشہ ہے نا، نشہ ہے، اور یہ اس کا واحد کنٹرول وہی ہے جو میں نے آپ کو ٹیکنیکلی کنٹرول بتایا۔ ٹھیک ہے، گوگل فیملی، گوگل فیملی، پیرنٹل کنٹرول، یوٹیوب کے، ان چیزوں سے آپ کی ساری ویب سائٹ جام ہو جائیں گی۔ وہ گیمنگ اپلیکیشن اس میں چل ہی نہیں سکے گی۔ بچے کا موبائل بچے کے پاس ہی ہوگا، مگر کنٹرول آپ کے پاس ہوگا۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے اب یہ عام والدین نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو کوئی ایک ٹیکنیکل بندہ ایسا ہوتا ہے فیملی میں، اس کو گوگل فیملی انسٹال کر کے اس کو مینیجر بنا دیں۔ یہ سمجھ لیں آپ کی پوری فیملی محفوظ ہو گئی۔ ایک ان کا مانیٹر موجود ہے، ایک ان کا سربراہ موجود ہے ٹیکنیکلی جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کریں گے تو اس کے اندر کسی حد تک وہ کنٹرول ہو جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میری چیز کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ باقی وہ شرعی طور پر مطلب جو اس کی نفسیاتی طور پر جو تربیت کر رہے ہیں وہ بھی کریں، مگر ٹیکنیکلی اس کو پابند کر دیں کہ اس چیز سے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ اچھا شک اس کے علاوہ مطلب یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ ہم نے یہ سب چیزیں کر لیں، اس کے بعد بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا چیز کر رہا ہوں، اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کے علاوہ کتنی بڑی سزا ہے، اور اگر پھنس جاؤں تو اس کے اندر میں کیا کروں، ہے نا۔ یہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہی بلیک میلنگ والا معاملہ آ گیا۔ بلیک میلنگ اس کے اندر بچوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ ماں باپ سے چھپاتا ہے اس گناہ کو، اور پھر اس گناہ میں دھستا جاتا ہے، آخر میں وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ بندہ سوسائڈ تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں، اس کے بعد بتائیں کہ کبھی بھی کوئی بچہ سمجھتا ہے میں نے کوئی جرم کیا ہے، حالانکہ جرم نہیں کیا ہوتا اس نے، اس کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو بچوں کو اعتماد پیدا کریں کہ کوئی بھی چیز ہو آپ ہمیں بتائیں۔ پہلی بات ہے ان چیزوں سے وہ اس کا موبائل کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بچہ نہ چھپائے، بتائے کہ بھی۔ اچھا دوسری بات ہے، خاص طور پہ بچیاں ہو گئیں یا جو لڑکے ہو گئے، وہ آپس میں جو آن لائن ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اب ہمارا ڈیٹا موبائل پہ چلا گیا اور یہ سب ڈارک ویب پہ بک رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر پھر لوگ آج کل تو فحاشی اتنی بڑھ گئی ہے، مطلب اب ٹویٹر جیسی چیز ہے جو کہ خالی نیوز مائکرو بلاگنگ کی ویب سائٹ ہے نا، اس کے اوپر بھی بہت فحاشی ہے۔ اب ہر بچے کو کہاں سے آپ روکیں گے؟ تو اس کے لیے ایک تو اس کا شعور بیدار کریں، دوسری بات اس کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ سائبر کرائم ہے، ڈیفیمیشن کہلاتی ہے۔ اگر آپ کی تصویر یوز ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب وہ وائرل ہو گئی ہے، اب بچے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہے، یار ہماری بچی کی تصویر وائرل ہو گئی، اس کو ختم کیسے کرانا یہ ان کو نہیں پتا۔ اس کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہیں، ان کی سزائیں بھی موجود ہیں کہ جس نے پھیلائی ہے وہ بھی پکڑا جاتا ہے، اور 14 سال کی عمر قید کی سزا، ڈیفیمیشن کا کیس ہے۔ لیکن لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر FIA میں چلے گئے تو پھر معاملہ لمبا ہو جائے گا، اور ہماری عدالتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ دادا کا کیس ہے اور پوتا لڑ رہا ہے، اور پوتا بھی دنیا سے جاتے ہوئے وہ وصیت کر کے جا رہا ہوتا ہے اپنی اگلی نسل کو کہ جی میرا یہ کیس چل رہا ہے۔ تو FIA کے حوالے سے بھی لوگوں کو ایک یہ ڈر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کی آمدنی انتہائی محدود ہوتی ہے، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کمپلین کرنے جائیں گے، پتہ نہیں ہم سے کتنا مانگا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ تاریخ پہ تاریخ اور چکر پہ چکر، اور پھر پتہ نہیں کیا ہو، اس ڈر سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا شیخ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، باقی عدالتی نظام جو بھی ہو، مگر سائبر کرائم کا ایک سیل بنا ہوا ہے، وہ آن لائن پورٹل ہے، اس کے اندر آپ کو سمپلی جا کر آپ اس کا فون نمبر، ٹول فری نمبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا کمپلینٹ سینٹر بھی ہے، یہ کہلاتا ہے 3C، یعنی سائبر کرائم کمپلینٹ سینٹر۔ یہ آپ لکھیں گے کہیں پر بھی، فیس بک پہ لکھ دیں، کہیں پر بھی لکھ دیں، FIA اس کے اوپر بہت تیز کام کرتی ہے۔ سمپلی جا کر ہم وہاں پر اپنی رپورٹ درج کرائیں گے، آن لائن کہیں جانا نہیں پڑے گا، اور ہم بتائیں گے کہ ہماری یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ وہ سمپل آپ سے کچھ چیزوں کی اسکرین شاٹ، ہاں ساری چیزیں مانگے گا، کچھ چیزیں تصدیق کرائے گا، اور دنیا میں جس پورٹل پر بھی وہ تصویر چلے گی وہ سب جگہ سے ختم کرا دے گا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی چارجز نہیں ہوتے اس کے؟ نہیں کوئی چارجز نہیں ہے، سب فری ہے۔ اور یہ کیونکہ ظاہر ہے وہ ساری تصدیق کرے گا آپ سے پہلے کچھ چیزوں کی کہ بھی آپ کی تصویر ہے یا ہم کسی کی تصویر ہٹانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب کا بھی پورا میکینزم ہے کہ آپ کی کوئی ایک نازیبہ، آج کل ویڈیو لیکس بہت آ رہی ہیں، اب ایک ویڈیو لیک آپ کی آ گئی ہے، اب آپ نے وہ دنیا بھر میں چلا رہے ہیں اس کو۔ یوٹیوب کا اتنا زبردست اس کا سسٹم ہے کہ آپ نے خالی وہ اگر کوئی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ کی لیک ہوئی ہے
اور وہ دنیا کے 1000 پورٹل پہ چل گئی ہے. یوٹیوب اس کا اس کو ہیٹ اسکین کرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کی کانٹینٹ آئی ڈی جنریٹ کرتا ہے, اور وہ جہاں جہاں بھی وہ ویڈیو استعمال ہوگی وہ سب جگہوں سے ڈاؤن ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ چند منٹوں کا کام ہے. بٹ چونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگوں میں یہی غلط فہمی کہ یار ہم سائبر کرائم میں جائیں گے تو پیسے لیں گے, عدالتی چکر ہیں, یا ہم یوٹیوب کے پاس جائیں گے تو کیسے بتائیں گے. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں. آپ نے جرم نہیں کیا ہے, آپ کی بچی کی عزت کا معاملہ ہے یا ہمارے بچے کی عزت کا معاملہ ہے. اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز وائرل ہو گئی ہے تو اس کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. سائبر کرائم بہت اچھا ہے, کراچی کے اندر ان کا گلستان جوہر میں آفس ہے. آن لائن پورٹل پہ چلے جائیں, ان کے ٹول فری نمبر رکھے ہوئے ہیں, ہم بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ڈرے نہیں بلکہ آ کے کمپلین کرا دیں. تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جب مان لیں گے ہاں بھی اسی بچی کی تصویر ہے, تو وہ آپ کو وہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں سب جگہ سے ختم کرا دیں گے. وہ بچے کا وہ ختم ہو جائے گا, یار میری تو ویڈیو لیک ہو گئی اور یہ سب جگہ چلی گئی. وہ ڈر, خوف, اور پھر اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں بلیک میلنگ وغیرہ کے, تو اس میں بچہ خوفزدہ نہ ہو, مبتلا نہیں ہوگا, اور یہ چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا. بچہ بڑے سے بڑا جرم کر لے, آ کے ماں باپ کو بتا دے, اور بچوں کو یہ بات بتائیں کہ اگر آپ نے جرم کر لیا بتا دیں, ہم اس کو ختم کرا دیں گے. جی دیکھیں ستار الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے, مگر یہ دنیا میں معاشرے میں ظاہر سی بات ہے سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے ہر آدمی کا, اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. شیخ میں آپ سے سوال کروں گا کہ اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے کہ شعور بیدار کیا جائے, معاشرے کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو کیا ان چیزوں کو نصاب میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 24 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 4 کروڑ تو رجسٹرڈ اسمارٹ فون ہیں. اس کے علاوہ ایک موبائل کو کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ ظاہر گھر میں ایک آدمی کے پاس ہے, 7 بندے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں یہ فتنہ پھیل رہا ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ٹیکنیکل ہم ان سے پوچھیں گے. اصل میں اس میں ایک عمومی بات جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جب اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہے نہیں, تو اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے, بس لوگ مبتلا ہوتے, پہلے مخالفت کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ چیز پھیل جاتی ہے تو خود بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے. اب بچوں کے تربیت کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ مذہبی لوگوں, دینداروں میں یہ ہے کہ بس مارو, سزا دو, اور بس. شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بڑا جامع کہ اپنے بچوں کو اپنا مال نہ دو. تمہارے مال میں تمہارے پیسے ہیں, جتنی بھی بچے جو نہ سمجھ ہے, سفہا ان کو کہا گیا ہے. آپ کے بچے ہیں لیکن سفیہ ہے, بیوقوف ہے, یا کم علم ہے, نابالغ ہے, تو ان کو یہ چیزیں نہ دو. وہ آپ کا موبائل خراب کر رہے ہیں, آپ کے پیسے, آپ کے فلاں, ساری چیزوں پر, یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں, اللہ نے تمہیں دی ہے, لیکن ان سے فائدہ اٹھانے دو. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ مالدار ہے اور بچوں کو اس حوالے سے سہولیات نہیں دے رہے, وہ بھی دیں. اور آخر میں فرمایا قولوا لهم قولا معروفا, کہ ساری چیزیں آپ ان کو تفصیل سے اور نرمی سے اور ہر طرح سے سمجھا دیں. سمجھانے کا جو ہمارا معاملہ ہے نا وہ بہت خراب ہے. اب جیسے بچے عموماً اس میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دینی جو عبادات ہیں اور جو دوسرے مشغلے ہیں, جو تلاوت ہے, ذکر ہے, وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کا جو ہے عادی نہیں بنایا بچوں کو. تو اس کو یہاں ہی آ کر جو ہے مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. تو بھائی وہ ساری چیزیں جو ہے نا, آپ اس کا ذوق اتنا اعلیٰ بنا دیں کہ وہ مطالعہ, قرآن, ذکر, ان ساری چیزوں کی طرف جائے. وہ اگر والدین میں ہوں گے وہ سارے اعمال تو بچے خود بخود اختیار کریں گے, لیکن اس کو ماحول دینا اور اس کی کوشش کرنا, ان کے لیے ایک معلم رکھنا جتنا بھی ممکن ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اور پھر کچھ چیزیں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے دینی بھی چاہیے. اب بچہ ہے نا, اس کو تو کھلونے چاہیے, جو جائز تفریح ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جائز جو کھلونے ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے, بچے کو کھیلنے بھی نہیں دیا جاتا, اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ایک محدود دائرے میں وہ بھی نہیں, والدین بھی ان کی سطح پہ آ کے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے, تو وہ خالی الذہن ہوتے ہیں. اور خالی الذہن ہوتے ہیں تو ان کو چین اور اطمینان کے لیے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے, پھر وہ اسی کی طرف جاتے ہیں. ماں باپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑوں کو, گھر کے, وہ سارے اسی میں مشغول ہیں. تو اس حوالے سے تعلیم کی, تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے. نصاب میں بھی, غیر نصابی بھی, گھر میں بھی, ہر حوالے سے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوگی. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے, نواسا, وہ کھجور کھا رہے صدقے کا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکڑ کے وہ نکلواتے ہیں اور کہتے ہیں کخ کخ, اس کو تھوکو. اور دوسری طرف آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں اور بچہ کندھوں پہ سوار ہے, اور آپ سجدے میں کے دوران, ہاں, اور نیچے جا کے اٹھاتے ہیں ان کو. تو بچوں کے ساتھ تھوڑی سی تنبیہ کے طور پر بھی سختی بھی کرنی ہے, اور ان کو پیار بھی اتنا دینا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ نہ کوئی دوست تلاش کرے, نہ کوئی مشغلہ,
اور پھر یہ جیسے آپ موبائل کا معاملہ ہے، اس حوالے سے پیار سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، جیسے شیخ نے بتایا، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ان کو شعور دیا جائے، اور پھر کس مدرسے میں کس اسکول میں جا رہا ہے یہ بھی ہم انتخاب کریں کہ جہاں تربیت پر زور ہو، اور وہ ساری چیزیں پھر نصاب میں بھی ہونی چاہیے۔ تو بہت ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے، جس سے ہم کافی حد تک جو ہے بلکہ بالکل لیا ہم اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں اچھا اس میں ایک چیز اضافہ کروں کہ پیرنٹل گائیڈ لائن کے حوالے سے چلیں، وہ مطلب ایک تو ہم ان کو دینی ان کے اندر شعور اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کی ریڈ لائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکلی ظاہر ہے بچہ تو اتنا نہیں ہے، اور ماں باپ بھی ہماری بدقسمتی کہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تیز، اور جو والدین نہیں سمجھتے، تو اس لیے وہ کسی نہ کسی کو انوالو کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچے جب اپنی ظاہر ہے ان کے پاس آئی فونز آ گئے ہیں اور ان کے پاس بہت اچھے کیمرے آ گئے ہیں، تو وہ اپنی تصویریں، بچیوں کی تصویریں، خاندان کی تقریبات، مہندی، ڈانس پارٹی جو فیملی کی ہے وہ سب ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا پھر سے موبائل بیچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نا۔ جب موبائل بیچنے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ڈیٹا نا، یہ سارا ڈیٹا وہیں سے لیک ہوتا ہے۔ جب آپ کو موبائل فروخت کرنا ہے تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے فیکٹری ریسیٹ کر دیا اور ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا خریدار یا دکاندار، وہ سب سے پہلے اس ڈیٹا کو دوبارہ ریٹرائیو کر لے گا، اور وہ ساری کی ساری جو آپ کی فیملی کی پکچرز ہیں، جو آپ کی فیملی کے ڈانسز ہیں، اس کے اندر کچھ بھی پورا ڈیٹا وہ سارا کا سارا پھر ڈارک ویب پہ بکتا ہے، یعنی آبجیکشنیبل جو بھی چیز ہو۔ ہاں نہیں، عام گھریلو لڑکیوں کی تصویریں، گھر کی عام ڈیٹا بھی بکتا ہے۔ مطلب آپ خالی لکھیں پاکستانی گرلز تو آپ کو ڈارک ویب پہ الگ سے خالی عام تصویریں ملیں گی لڑکیوں کی، جو کالج گرلز ہیں، جو اسکول گرلز ہیں، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے تو اپنے موبائل میں تصویریں کھینچی ہیں، اور وہ کلاس میں شرارتیں کر رہی ہیں، کلاس میں ڈانس کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ انسٹاگرام اور فیس بک، یہ سب اس کو تو لوگ اپنے گھر کی ایک چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ تو موبائل بیچنے کے لیے یہ اپنے والدین جو ہیں یا اپنے بچوں کو اس کی بتائیں کہ جب موبائل جب بھی بیچنا ہو تو سب سے پہلے اس کا اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو فیکٹری ریسیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کے اندر مزید ڈیٹا ہم دوبارہ ڈالیں گے، کچھ بھی فرض کیجیے ہم نے گانے، فلمیں، کوئی بڑی فائلیں ڈال دی، اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو ایک مرتبہ ڈالیں گے، یہ مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ اس کے بعد جب آپ مارکیٹ میں دیں گے تو پھر وہ وہاں سے ریٹرائیو نہیں ہوگا آپ کا ڈیٹا، اور ہوگا بھی تو پھر وہ جو بعد میں آپ نے ڈالا ہے وہ چیز آئے گی جو ہم نے ری رائٹ کر دیا جی۔ ان کلسٹرز میں۔ اسی طرح ہم ریپیئرنگ کے لیے موبائل دے دیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، ہاں بھروسہ کر لیتے ہیں، میموری کارڈ تک نہیں نکالتے۔ تو کبھی بھی یہ اچھا یہ جو لوگ اس موبائل ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں ان کا تو یہ سارا کام کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ان میں سے نکالے گا، چاہے آپ کے نارمل گھر کی تصویریں ہوں، آپ کے گھر کی تقریبات ہوں، یہ سب مارکیٹ میں بکری ہوتی ہیں بعد میں۔ پھر بچہ سوچتا ہے ہماری گھر کی تصویریں باہر کیسے گئیں؟ تو کبھی بھی موبائل جب بیچیں تو والدین اس کو ریسیٹ کریں، فیکٹری ریسیٹ کریں، اور اس کو اوور رائڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو، ایک بار کریں پھر 2 بار کریں، اس کے بعد پھر آپ دے سکتے ہیں۔ وہ ریپیئرنگ والی بات ہو رہی تھی، ہاں تو اس کے لیے بھی کسی کو دیں نہیں، بلکہ موبائل اس کے بعد چھوڑ کر رہے تو کوئی اتنا قابل اعتبار آدمی ہو آپ کا، یا پھر اس کے اندر اپنا ڈیٹا اپنا اس کے اندر سے ہم اپنے موبائل میموری کارڈ سے نکال لیں، محفوظ کر لیں، اور اس کو پھر فیکٹری ریسیٹ کر کے پھر دیں، یا پھر ہم اپنے سامنے ٹھیک کرا لیں۔ اچھا بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابھی خود میرے بیٹے نے ابھی اس نے مطلب آئی فون 11، اس کے بعد پورا ہم نے 14 پرو لینا ہے، پھر 15 لینا ہے، بھائی اس میں تم نے اتنا بڑا جی بی اس کے اندر ڈیٹا ہے، اب تم ان کو تو پتہ نہیں کیسے صاف کرنا ہے، اور نہیں ہمارا تو آئی کلاؤڈ پہ پڑا ہوا، ہمارا تو گوگل بیک اپ پہ پڑا ہوا، یہ سب چوری ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں، اور پھر یہی چیزیں جو بچیوں کی وائرل ہوتی ہیں تو پھر بچے پریشان ہوتے ہیں ہمارے ڈیٹا کے باہر کیسے گیا۔ تو یہ بچوں کو یہ بھی ساتھ سکھانے کی ضرورت ہے، والدین ان کی تربیت کریں، بھائی موبائل تو دے رہے ہیں مگر اس کے منفی اور مثبت دونوں چیزیں، اس کو پہلے چلانا بھی تو سیکھو۔ ہم آپ کو گاڑی کی چابی جب دیں گے جب آپ کو اس کو چلانی آئے گی، تو اس موبائل کے اندر آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے اور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی چیز شیئر، خاص طور پہ واٹس ایپ پہ لوگ سمجھتے ہیں، یا واٹس ایپ یا اور مختلف چیٹ اپلیکیشنز ہیں کہ یار یہ تو محفوظ ہے، اس کے اوپر تو کچھ بھی ویڈیو کال کر لو۔ یہ جتنی بھی ویڈیو لیکس ہوتی ہیں یہ انہیں کالس کے ذریعے ہوتی ہیں، کوئی ڈیٹا محفوظ نہیں ہے۔ اچھا یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ واٹس ایپ کا ڈیٹا ہیک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، وہ انکرپٹڈ ڈیٹا کہلاتا ہے کہ جی میں اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں سن رہا، یہ اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ جب ہم انکرپٹڈ کر دیتے ہیں ایک نمبر کو کہ جی یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یہ دونوں بندے دیکھ سکتے ہیں، تیسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ خام خیالی ہے۔ ہیکر بھی ہیک نہیں کر سکتے؟ نہیں سب کر سکتے ہیں، یہ سب صرف خام خیالی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ تو محفوظ ہے، واٹس ایپ کے اوپر انکرپٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے، وہ ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان ہم ایک دوسرے کے بعد تیسرا بندہ نہیں سن رہا، مگر وہ ڈیٹا سرورز کے اندر محفوظ جا رہا ہے۔ یہ سرور پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان نے اس کے لیے اپنا ایک واٹس ایپ بھی لانچ کیا ہے، مگر اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس وقت واٹس ایپ انٹرنیشنل ڈیٹا، ان کا سارا واٹس ایپ کے سرور پہ سارا ڈیٹا موجود ہے جی۔ وہ کئی ایڈوانس ممالک میں واٹس ایپ پر پابندی ہے، جیسے چائنا میں اور کئی ممالک میں ہے، یو ای میں پورا گلف ریجن میں پورے پہ پابندی ہے۔ سعودی والوں کا اپنا ہے، وہ اپنا چلاتے ہیں۔ چائنا کا اپنا ہے،
اور انہوں نے پاکستان نے بھی اپنا لانچ کیا. ابھی عمر صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ بہت اس کے اندر ویژنری آدمی ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کو. کوئی واٹس ایپ جی بھی آیا تھا اس کے حوالے سے, پھر وہ ڈاکٹر پھر ہمارے ہاں فیک نیوز کا بڑا ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا, اور فیک نیوز تقریباً 3 دن 4 دن ٹرینڈ پر, ٹاپ ٹرینڈ پہ ہوتی ہے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بالکل فیک نیوز ایسا ہی ہے. ہم اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں, ہاں اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو بالکل جو ہے وہ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ واٹس ایپ جی بی کے حوالے سے بھی اتنی افواہیں ہو گئیں, جی یہ تو ایسا, یہ تو ویسا, اس سے ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا تو ہے. بچوں کو یہ بات بتائیں, بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کال پہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں, آئی ایم او پہ کر رہے ہیں, کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں, اپنی تصویر مطلب یہ اسمارٹ فون محفوظ نہیں ہے, بالکل محفوظ نہیں. یہ تو آپ کے لیے سمجھ لو کرامن کاتبین ہے. بالکل دنیا کے حوالے ہر چیز سے کو لکھ رہا ہے, آپ کی لوکیشن سرچ کر رہا ہے. ہم جو ایڈوانس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ 17 چیزیں آپ کی نوٹ کر رہا ہے. ایون یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ, ابھی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اس نے بل گیٹس نے کیمرے کے اوپر ٹیپ لگا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ میری نگرانی کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ موبائل میری جیب میں رکھا ہوا ہے, ابھی کیمرہ بھی اس کو آف ہے اور مائکرو فون بھی آن ہے, میرے ووکل کی ورڈز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم جو کچھ گھر میں بات کر رہے ہیں, جو کچھ گھر میں, وہ سب ڈیٹا بھی جا رہا ہے. تو ہمیں یہ مطلب یہ اچھا ہماری پوری لوکیشن جا رہی ہے, ہماری پوری ووکل ہسٹری جا رہی ہے, ہم جو کچھ سرچ کر رہے ہیں وہ جا رہا ہے. اس کے بعد 17 چیزیں ہماری موجود ہیں. ہماری مالی حیثیت کیا ہے, ہماری لوکیشن کیا ہے, ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں, CDR تک ان کے پاس ہم ان اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں. تو جیو فورینسک جو کرتے ہیں یہی کرتے ہیں نا, فورینسکس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کہاں پر کب کب گزرا ہے. تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہا ہے, مطلب قدم با قدم اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اچھا لوکیشن ہمیشہ آف رکھنی چاہیے, تب بھی ریکارڈ ہوگا, تب بھی ہوگا. ہاں تب بھی ریکارڈ ہوگا. ہم ایپلیکیشن کو آگے بند کر کے جب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پرمیشن آن کر دیتے ہیں سب کی نا, اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اچھا ہم آف کر لیں گے, جب بھی آن کریں گے وہ پچھلا سارا ریکارڈ دوبارہ اپڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد. ہاں لوکیشن ہم نے ابھی آف کر دی, اور اس کے بعد ہم نے جب کبھی کسی ایپلیکیشن میں لوکیشن آن کر دی تو لوکیشن آپ کی اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ گوگل میپ پہ جائیے اور وہاں پر اپنی ٹائم لائن دیکھیے. 3 سال پہلے بھی آپ اگر سعودی عرب گئے اور کس ہوٹل میں ٹھہرے آپ کو نظر آ جائے گا. آپ خود تو بھول جائیں گے, مطلب ہمیں بھی کبھی ڈھونڈنا ہوتا ہے نا کہ یار کہاں گئے تھے ہم, تو ہم اس میں سے ڈھونڈ لیتے ہم کہاں گئے تھے. اس کے بعد تو 1-1 منٹ کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے کہ آپ پیدل گئے تھے, سائیکل پہ گئے تھے, رکشے پہ گئے تھے, گاڑی میں گئے تھے, کس ہوٹل پہ گئے تھے, کس. یہ ریکارڈ صرف اس موقع کا ہوتا ہے جب موبائل آپ کے پاس موجود ہو اور نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو, ہاں یا اس کے بغیر بھی؟ نہیں بھلے نیٹ کنیکٹ نہیں ہو, نیٹ کنیکٹ موبائل ہونا اگر موبائل ہے تو ریکارڈ ہو رہا ہے, جیسے نیٹ کنیکٹ ہو وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اب یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, گوگل میپ پہ فرض کیجیے آپ یہاں سے آج کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں اور آپ نے موبائل کو نیٹ آف کیا ہوا اور واپس آ کر جیسے آپ نے وائی فائی سے کنیکٹ کیا, گوگل میپ پہ ڈسٹینس بتا رہا ہوتا ہے, گوگل میپ پہ بتا دے گا کہ آپ کتنی دیر پیدل چلے ہیں, کس کس جگہ پہ رکے ہیں, کتنی دیر آپ نے چائے پی ہے, کتنی دیر. تو یہ تو مطلب منٹ بائی منٹ کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہے, اور یہی ساری کی ساری چیزیں ٹارگیٹ ہو رہی ہیں. وہ ایون کہ آپ کے الفاظ بھی دیکھ رہا ہے, وہ آپ کا ماسٹر کارڈ کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کی اسپینڈنگ کو بھی جانتا ہے, وہ آپ کی ٹریولنگ ہسٹری کو بھی جانتا ہے. کیا چھوٹے بچوں کے لیے ٹیب کو اس کا متبادل سمجھا جا سکتا ہے؟ ہاں, مگر وہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے, جس طرح ڈرائنگ بک میں نے ابھی ہم نے اپنے بچوں کو گفٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کو وہ ٹیبلیٹ دیتے ہیں کہ جو نیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہو, سمپل ایک ٹیب ہو, آف لائن ٹیب ہو, اس کے اوپر اپنی ڈرائنگ کر لیں, اپنی چیزیں دیکھ لیں, اور آف لائن چیزیں ہم اس میں ڈال دیں, وہ سب سے محفوظ ہے. مگر موبائل کے اندر جب سم آ گئی, جی ایس ایم لگ گیا اور یہ کنیکٹ ہو گیا وائی فائی کے ذریعے, تو پھر آپ کا ڈیٹا باہر چلا گیا. آپ نے ٹائم ڈیوریشن کی بات کی تھی کہ آپ ٹائم سیٹ کر سکتے. بالکل. ایک نارمل بچے کو, ٹین ایجر کو کتنے گھنٹے موبائل استعمال؟ ابھی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جب آپ جائیں گے نا, ان کی سیٹنگز کے اندر جائیں گے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک بچے کی جو اسپینڈنگ ہے نا موبائل کے اوپر, وہ 8 گھنٹے ہے. جی جب تک موبائل آف نہیں ہوتا چھوڑتے ہی نہیں. وہ صبح 4 بجے تک جو ہے نا بچہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام دیکھ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے. وہ پوری ایپلیکیشن, اچھا فیس بک ہم سمجھتے ہیں فیس بک تو کچھ نہیں ہے. فیس بک آپ کی آف لائن ایکٹیویٹیز بھی ریکارڈ کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ جو فیس بک پہ کر رہے ہیں, فیس بک میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ میں فیس بک کے علاوہ کیا کیا کر رہا ہوں, فیس بک وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے کہ اس نے فیس بک کو کتنا ٹائم دیا, باقی کرنا پڑتا ہے, اس کو آف کرنا پڑتا ہے سیٹنگ میں جا کے کہ ہماری ایکٹیویٹیز آف لائن ایکٹیویٹیز, یعنی جو فیس بک کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ کیوں ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو سیٹنگ میں جا کے ہمیں سیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بھی جو ٹیکنیکل بندہ یہ کر سکتا ہے سیٹنگ. تو پیرنٹل کنٹرول لگائیں. اچھا جو اسکرین لاک ہے وہ آپ کو آٹومیٹک دکھا دے گا کہ اس بچے نے کس کس ایپلیکیشن پہ کتنا ٹائم لگایا ہے. فرض کیجیے ہم نے کہا کہ بھی 2 گھنٹے ہیں پاس, اب اس کو پتا ہے کہ میں پہلے 8 گھنٹے میں جو کام کرتا تھا تو یہی 2 گھنٹے, تو میں چلو گیم ہی کھیل لوں, تو وہ بھی اس 2 گھنٹے کا بھی ریکارڈ آپ کے پاس آئے گا کہ اس نے اس 2 گھنٹے میں کس کس ایپلیکیشن پہ کیا کیا ٹائم لگایا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ بھی گھر میں کسی ایک ٹیکنیکل بندے کو ساتھ ملائیں اور ان 3 چیزوں کو کر لیں, تو کسی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہو جائے گا. اچھا یہ جو پیکیجز دیے جاتے ہیں اس میں اکثر ہمارے گھر کی خواتین بہت زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں, جی ٹیم میں شامل ہو جائیں,
$20 کما لیں، $200 روزانہ کے کما لیں. تو کیا اس طرح کے پیکیجز میں کچھ ریئلٹی ہوتی ہے یا یہ سارے فیک آج ہوتے صبح ہیں؟ ہماری ابھی میں یہاں آنے سے پہلے ہماری ایک ٹریننگ تھی، 40 بچیاں وہاں پر تھیں اور ان کا یہ تھا کہ آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے. ان 40 بچیوں سے ہم نے ایک سروے کیا، وہ کہنے لگے ہم سب اس اسکیم میں پھنس چکے ہیں. جی ملٹی لیول مارکیٹنگ کر لو، آپ ابھی لکھے آن لائن ارننگ نا، تو ابھی جیس کیش پہ آ جاؤ، روزانہ $2,500 کماؤ، آپ اتنے کو شیئر کرو، اتنے کو کلک کرو، آج $5,000 روزانہ، اتنے $1,000 روزانہ. وہ $1,200 $2,000 جمع کر کے سب ان 40 لڑکیوں میں ان بچوں کا رسپانس ہمیں یہ ملا کہ ہم سب یہ تجربے کر چکے ہیں، ہماری جیب سے پیسے گئے. تو یہ سب خالی یہ اسکیمز ہیں سارے نا. آپ کو یہ فوری آمدنی کے چکر میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. اچھا جو خواتین ہوتی ہیں وہ اتنی پڑھی لکھی ہوتی نہیں کہ بس یار یہ اب 10 جگہ پہ شیئر کر دو، ایک سوٹ فری مل جائے گا. ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. وہ ایک سوٹ فری کرنے کے چکر میں اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنی جگہوں پر پھیلا دیا. تو بھائی وہ تو اس طرح کی چیزوں سے اگنور کرنا چاہیے، بڑی خواتین کو بھی، والدین کو بھی. کئی مرتبہ تو بچے سمجھا رہے تو مطلب میرے بچے جو ہے وہ ہماری بیگم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اماں یہ آپ نے غلط کر دیا، یہ تو نہیں کرنا تھا، یہ تو ڈیٹا چلا گیا آپ کے پاس. تو ظاہر ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہاں جی مجھے ایک سوٹ مل جائے گا، اتنی جگہوں پہ شیئر کرا دو، سب لائے بھائی میں. تو ان چیزوں کو احتیاط کریں. ظاہر نئی چیز ہمارے پاس آئی ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا اچھا استعمال بھی ہے ظاہر ہے کہ جب ہم جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہم اس کی تبلیغ، ترویج، اس کے لیے اشاعت، پازیٹیو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. مگر اس کا نگیٹیوٹی غالب آ گئی ہے پازیٹیوٹی پہ، کہ اس کے اوپر جو منفی اس کے اثرات ہیں وہ چونکہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے ابھی اور نئی جنریشن ابھی انٹر ہوئی ہے، تو اس کی جو منفی اثرات ہیں وہ مثبت اثرات پہ غالب ہیں. بہت شکریہ عامر سید صاحب، شیخ عزیز الرحمان عظیمی صاحب. تمام پہلوؤں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد میں خوف خدا بھی پیدا کیا جائے، ان کی تربیت بھی دینی حوالے سے بھی کی جائے، سماجی حوالے سے بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکنیکل طریقے ہیں ان کو والدین خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کا پابند کریں اور کچھ نگرانی کی ایک ترتیب بنا لیں. اس لیے کہ ایک نگرانی اوپر سے تو ہو ہی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جدید جتنے بھی آلات آئے ہیں، جتنی بھی یہ نئی سروسز ملی ہیں، یہ سب ہماری جاسوسی کر رہی ہیں. تو ہم خود اپنے آپ کو صحیح کر لیں تاکہ اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی چیز وائرل ہوتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے کل کو جو ہے وہ خودکشی تک کی نوبتیں نہ آ جائیں، کل کو خاندان کی جو ہے وہ عزتوں پر حرف نہ آئے. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فضول اسکرولنگ اور فضول جو ہے وہ سرچنگ سے بچوں کو بچانے کے لیے انہیں کسی اچھے مشغلے میں لگا دیا جائے. وہ موبائل ہی کے ذریعے سے، اسمارٹ فون کے ذریعے سے کوئی اچھا کوئی آن لائن کورس کر لیں، کوئی فری لانسنگ، کوئی اور چیز سیکھ لیں، اور اس میں وہ کسی کارآمد طریقے سے اپنے اوقات کو اگر جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.